علامہ صاحب اس چیز کو ذرا تھوڑا آگے لے کے چلیے گا کہ بنیادی چیز حقوق اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی وہ تمام تر نعمتیں اور اس کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے تو اس پہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والے کے لیے کس طرح کے غیظ و غضب کا اشارہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرید بھائی، حضرت معاذ بن جبل کی مشہور حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نبی کریم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے کہا معاذ تجھے پتہ ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ ہمیں اس حدیث سے صاف پتہ لگ رہا ہے ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ معاذ نے کہا آپ بتائیے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اوپر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی فعل کسی اور کے ساتھ خاص نہ کرے، اور پھر اللہ کے اوپر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کبھی آگ میں مت ڈالے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں لوگوں میں یہ بات پھیلا دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہ پھیلانا، شاید لوگ عمل کرنا ترک نہ کر دیں۔ آپ مجھے بتائیے اس پوری حدیث سے اور جو شاہ صاحب نے آیتیں پڑھی ہیں ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے بہن نے بات کی حقوق العباد کی، یہ لوگوں کے اندر فلسفہ پھیلا ہوا ہے، غلط العام ہے۔ میں کہتا ہوں سارے انسانی حقوق پورے کر دیے جائیں، اگر اللہ کے ساتھ شرک لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ظلم بالآخر معاف ہو جانے ہیں، ان کا بدلہ مل جانا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہے ایک ظلم کرنے والا جانور بھی ہے نا، اس کو بھی بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا حدیث کے اندر، میں اللہ معاف کرے حقوق العباد کی تلفی کی بات نہیں کرتا لیکن بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم نے کہا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جس نے حق پورے کیے ہوں گے نا، یعنی جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس کے حقوق اس نے غصب کیے ہیں نا، ان کو پتہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھو ایک محل، اس بندے سے اپنا حق لینا کہ محل لینا، وہ بندہ کہے گا میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا جس نے اللہ کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ حقیقت بات دیکھیے جو شاہ صاحب نے بات کی ہے، یا توحید اگر ہم نے سمجھنی ہے جو اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سمجھائی تھی نا، کہا یہ بوتلیں، آپ مثال دے رہا ہوں، بوتلیں لے کے یا برتن لے کے کھڑا ہو جا، کھڑے ہو گئے، بالآخر انسان تھے، نیند آئی، چوک گئے تو برتن گر کے ٹوٹ پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اگر رب کو بھی اونگ آ جائے تو جس طرح تیرے ہاتھ میں دو برتن تھے گر پڑے تو زمین و آسمان تو آپس میں مل جائیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر اللہ رب العزت ایک لمحے میں، یعنی ایک سیکنڈ ہے نا، اس کے 1000ویں حصے سے بھی مخلوقات سے غافل ہو جائے نا، مخلوقات سے، تو کوئی مخلوق زندہ نہ رہے۔ ایک دن کے اندر میں اور آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اپنے اندر جو شاہ صاحب نے کہا تمہارے اندر نشانیاں اللہ رب العزت نے جو پیدا کی ہوئی ہیں، میں اور آپ، ہمارا دل ایک دن میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ 1,00,000 مرتبہ یہ دل دھڑکتا ہے، یعنی اللہ رب العزت روزانہ ہمیں 1,00,000 مرتبہ زندگی دے رہے ہیں۔ ایک دھڑکن بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دھڑک سکتی۔ ایک پتا، قرآن تو یہ کہتا ہے پتا بھی گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کی اجازت لیتا ہے، اور رب کو وہ جگہ بھی معلوم ہوتی ہے، اس پتے کا رنگ، کلر، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، ٹائم، وقت کا پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے۔ وہ رب بتائیے اگر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے ہم سے غافل ہو جائے، ہمارا دل دوبارہ دھڑک گیا۔ ایک اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ، وہ بھی ترتیب، اچھا چلے مخصوص ترتیب ہے، وہ آؤٹ ہو جائے تو تب بھی گیا۔ اس سے بھی کم کی ایک مثال دیں، آنکھ ہے، 1 منٹ میں 15 سے 20 دفعہ جھپکتی ہے، 1 گھنٹے میں 1000 دفعہ، 24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ نے آئی کے اوپر ایک شٹر رکھا ہوا ہے جو بند ہوتا ہے کھلتا ہے۔ بتائیے دنیا کا کون سا تالا ہے جو کسی نے ایجاد کیا اور 24,000 مرتبہ کھل جائے اور بند ہو جائے، جتنے مرضی انسان جمع ہو جائے۔ یہ جو موجودات ہوتی ہیں نا، یہ سائنسدان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز ایجاد کی، یہ ہم نے موجودات میں سے چیز کو جوڑ کے ترتیب کر کے ایجاد کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون سا ہے؟ اللہ کہتا ہے حَلَّ تَعَالَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ اللہ کہتا ہے میں وہ رب ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ موجودات کو جوڑ کر تخلیق کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اصل تخلیق یہ ہے جو عدم سے وجود، ایک چیز عدم تھی، ہے ہی نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا۔ آپ دیکھیں لوہا موجود ہے، پلیٹینیم، یورینیم، میں کہتا ہوں جتنے بھی آئنز ہیں یا جتنے بھی ریڈیم ہیں، جتنے بھی یہ ایٹمی تابکاری کے سائنسدانوں نے انہی کو جوڑ کے کوئی چیزیں بنائی ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے تخلیق کر لی ہے۔
اور اللہ وہ ہے جس نے ان کو نازل کیا ہے. یہ لوہے سے آپ نے دیکھا ہوگا کتنی تخلیقات ہوتی ہیں, یہ لوہا سائنسدانوں نے بنایا, لوہا تو اللہ نے اتارا. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ زمین پر پھیل جاؤ, اس کی قدرت دیکھو, اور جب ہم سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی قدرت کی جو شان ہے وہ کتنی نرالی ہے. تو یہ معرفت الہی کا جو سفر ہے یہ بہت ہی ضروری ہے, تو یہ ہم کیسے اس سفر کو طے کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی سورہ رحمان کا حوالہ دیا, تو ساتھ ہی سورہ رحمان کی جو آیتیں ہیں وہ ذہن میں آ گئی ہیں. اس کے اندر 2 آیتیں ہیں ایسی جس سے انسان کو اپنی تخلیق کا اور خدا کی معرفت ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. ایک تو قرآن پاک میں یہ تو ہے نا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اللہ تعالیٰ نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے مخلوقات تھی کیا وہ اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتی؟ فرشتے اللہ کی عبادت نہیں تھی کرتے؟ حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک بلشت آسمان پہ جگہ ایسی نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ سجدے میں سر نہ رکھا ہو, جو اللہ کی ہر وقت تسبیحات نہ بیان کر رہے ہوں. عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نبی کریم نے کہا کہ مجھے اللہ نے اجازت دی امت کو بتا دوں کہ اس کا سر تو عرش کے نیچے ہے اور اس کا پاؤں زمینوں سے بھی نیچے ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کیا, یہ جو چرند پرند مخلوقات, دھرتی, ریت کے ذرے ذرے, پودا, یہ درخت بھی ہوتا ہے نا, وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ سورہ رحمان کی آیت ہے. نجم کا ایک ترجمہ تو آپ نے ستارہ سنا ہوا ہے, دوسرا وہ بیلیں جو زمین سے اٹھتی ہیں تو جب جھکنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں. درخت اللہ کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں, شمس والقمر بھی ہیں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان سے اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو میں پوچھنا چاہتا تھا, لیکن آپ اپنے گفتگو میں لے کر اچھا, یہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا تھا, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پہ خون بہائے گی اور ہم آپ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے مخلوقات تو اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی تھی. اللہ کو انسان اور جنوں سے تقاضا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہوئی تھی ان کو یہ اختیار نہیں تھا دیا ہوا کہ تمہارے پاس 2 رستے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن واحد مخلوقات ہے جن کو اختیار دیا, جبر نہیں کیا. تمہاری مرضی ہے, یہ نیکی کا رستہ ہے, آپ کی میری ابھی مرضی ہے, ہم سبحان اللہ کہہ دیں یا ابھی کلمہ کفر کہہ دیں, ہمارے اوپر جبر نہیں ہے. یہی جن کے اوپر بھی یہی ہے, یعنی صرف جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دکھا دیے ہیں, اچھائی کا رستہ بھی دکھلا دیا, برائی کا رستہ بھی دکھلا دیا. اب میری مرضی ہے, ساتھ ہماری ضروریات کو, ساتھ پیڑ جانوروں کا بھی لگا ہے, جانوروں کو بھی لگا ہے, لیکن جانوروں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ تعلقات اور حقوق العباد اس طرح بجا نہیں لانے جس طرح انسانوں نے بجا لانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 رستے دکھلا دیے. واحد مخلوق انسان اور جن جن کو 2 رستے دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں میری عبادت کرتا ہے کہ یہ نافرمانی کرتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تو موت و حیات بھی اسی لیے انسان کی پیدا کی تاکہ دیکھے اچھی عبادت کرنے والا کون سا. اور جہاں تک معرفت الہی کا تعلق ہے نا, ایک حدیث ذہن میں آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کو ایک غزوے میں دیکھ رہے, اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا, قیدی عورت ہے. اب عورت بچے کو ڈھونڈ رہی ہے. بڑی دیر بعد اس کو بچہ ملا تو اس کی محبت والہانہ ہے, اس کی شفقت ایک ماں کی جاگی, وہ بچے کو اپنے چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے. نبی کریم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو اس وقت آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم نے معرفت الہی کا کلیہ بتلا دیا کہ تمہارا رب اس ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے محبت کرنے والا ہے. تو بندہ جب اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے یا لوٹ کے آ جاتا ہے تو رب آگ میں پھینک دے گا؟ نہیں پھینک سکتا. رب بھی بندے کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اور ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں معرفت الہی کے حوالے سے, آج کل معاشرے کے اندر جو توہم پرستی ہے, جو شرک کے دندے ہیں, ایمانداری سے بتلائیے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن پاک شفا کی کتاب ہے, پڑھنے کے لیے تھا, پڑھنے کے آپ کو ایک بندہ کہ آب زمزم میں شفا ہے, حدیث صحیح ہے, اور آپ کو کہ یہ لٹکا کے پھرنا شروع کر دو, آپ آب زمزم لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں, آپ کو شفا مل جائے گی؟ پینے سے ملے گی. شہد لٹکانے سے مل جائے گی؟ کھانے سے ملے گی. تو قرآن پاک پڑھنے سے ملنی ہے کہ لٹکانے سے ملنی ہے؟ اور جب ہم یہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ کسی مسلکی اختلاف کی بات نہیں ہے. یہ پیر صاحب نے قرآن بند ہو جائے گا, کاروبار بند ہو جائے گا پھر تو میں تو یہ تو سیدھی بات ہی کہہ دی. دکانیں آپ ابھی دیکھ لیں, وبا کے عالم میں دکانیں بند ہیں. جو شفا کے دعوے کرتے تھے پھونکے مار مار کے, سب کی دکانیں بند ہوئی ہیں. صرف شفا کے مراکز مساجد ہیں جو اللہ کے گھر ہیں کھلے ہیں. مجھے ایک بات بتلائیے, جب طبیعت کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے نا, یہ سمجھانے کی باتیں الحمدللہ یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں. مفتی منیب الرحمان, شاہ احمد نورانی اور اس طرح کے اکابر بریلوی علماء موجود ہیں, حادم ریضوی, آصف اشرف جلالی, جو توحید کی اب دعوت دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں یہ سجدے نہ کرو، یہ اس طرح نہ کرو، یہ موسیقی سے اجتناب کرو وغیرہ. دیکھیں آپ اور میں اگر کسی کو کہیں گے نا یار طویل نہ لٹکاؤ، جناب قرآن کا طویل لکھا ہوا ہے، پیر نے قرآن کی ایک آیت لکھی ہے. آپ اپنی گھر میں ذرا جائزہ لیں، آپ کی الماری میں قرآن کی ایک آیت لکھی پڑی ہے، 20 قرآن پڑے ہوئے ہیں. ان 20 قرآن کو الماری میں رکھنے سے برکت نہیں آئی، پیر نے ایک آیت لکھ دی تو برکت کا نزول ہو گیا. جو پانی میں گھول کے پینے کو کہتے ہیں وہ. اب یہ دیکھیں، یعنی جو کتاب پڑھنے کی ہے اس کو ہم پلا کے، اس کو ہم مردے بخشوانے کا، یہ کتاب زندوں کے لیے آئی تھی، اس سے ہم کام کیا لے رہے ہیں؟ مردہ بخشوانے کا. اور ایک عجیب و غریب فلسفہ معاشرے میں، جو بھی پکڑا جاتا ہے وہی جیلی ہوتا ہے، جو نہیں پکڑا گیا وہ اصلی ہے، جو پکڑا جائے وہ جیلی ہے. اچھا ہمارے ہاں تو ہم پرستی بھی بڑی عجیب ہے. اگر بات آئی ہے حضرت عمر ہیں، حجر اسود، آپ کو پتا حجر اسود؟ حجر اسود کے بارے میں صحیح حدیث ہے، یہ کل قیامت کے دن جس نے اس کو چوما نا گواہی دے گا، یعنی اس میں نفع ہے. اور حضرت عمر اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اے پتھر، نہ تو میری تقدیر بدل سکتا ہے، نہ تو میرے نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے. حالانکہ حدیث ان کو پتہ ہے کہ یہ قیامت کے دن ثواب کا باعث ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ درست کر رہے ہیں کہ پتھروں سے، درختوں سے شفا نہیں ملتی، اللہ رب العزت کو پہچاننے سے ملتی ہے، اور اللہ رب العزت کے در کے اوپر سجدہ کرنے سے ملتی ہے. صلح حدیبیہ میں آپ کو پتا ہے ایک بیعت رضوان ہوئی، ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. اس درخت کے، اچھا یہ قرآن پاک کی صحیح آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا ہاتھ عثمان کے قصاص کے اوپر نہیں تھا بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی تھا. تو یہ اتنا بابرکت درخت تھا. تو حضرت عمر کے ذہن میں آیا کہ کہیں عرصہ بیت جائے، لوگ اس درخت کے ساتھ تبرک کے وہ افعال، تبرک کے وہ اعمال اور تبرک کی وہ فکر نہ محسوس کر دے جو مشرکین مکہ کی تھی. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی ہے، تو حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوا دیا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، توحید ربوبیت کا پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہوتے ہیں نا، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بات بھی آج ذہن سے نکال دینی چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہندو ہوتا ہے یہ مٹی کی پوجا کرتا ہے. مٹی کی پوجا کوئی نہیں کرتا. مٹی کی پوجا اس دنیا میں، مذہب جو ہوتا ہے نا وہ ونس آف گاڈ کا قائل ہوتا ہے، توحید ربوبیت اس کو کہتے ہیں. یعنی آپ ہندو سے بھی پوچھیں گے، ہندو کو چھوڑیں، قرآن پاک کی میں آیات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نبی کریم کو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ سے پوچھئے، قل لمن الارض ومن فیہا، زمین و آسمان کی بادشاہی کس کی ہے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، 7 آسمانوں 7 زمین کا مالک کون ہے؟ قل امن یملک السمع والابصار، قوت سامعہ اور باصرہ کا مالک کون ہے؟ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، اللہ ہی ہے. جب انسان بچہ ہے خود بخود قد بڑھ رہا ہے، کون بڑھانے والا؟ رب ہے. یہ پوری دنیا کے مذاہب اس بات پہ متفق ہے، آپ بال کاٹیں گے بال بڑھ جائیں گے، ناخن کاٹیں گے بڑھ جائیں گے. یہ سارے کا سارا تربیت کا کام اللہ ایک خالق، ایک مالک، ایک کائنات کی ہستی ہے جو کر رہی ہے. اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، جتنے مذاہب ہیں وہ ایک سپر نیچرل پاور کو مانتے ہیں جو تربیت کا. اختلاف کس میں ہے؟ تو پھر شریک کرنے پہ شریک اصل پرابلم یہ کہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں جس طرح ایلومیناٹی کا ہم نے دیکھا ہے، آپ کے بھی گزرا ہوگا فرید، کتنا زیادہ ویسٹ میں، اور جو ایک مسلمان ہے اللہ کو مانتا ہے لیکن سائنس کی ترقی، بہت ساری کتابیں، بہت سے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے مذہب پر آ کر اللہ کو ماننے کے بعد اس سے ہٹ جائے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے، اور یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. یہی بات ہے، اصل نقطہ اختلاف یہی پر ہے. نقطہ اختلاف کیا ہے؟ آپ شیطان کو مان رہے ہیں تو آپ خدا کو نہیں مان سکتے. اب میں نقطہ اختلاف پتہ کیا ہے؟ ہندو مٹی کی پوجا نہیں کر رہا، وہ رام کی ایک شخصیت ہے. اللہ کے علاوہ شخصیات کی، انبیاء کی پوجا ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے لقد کفر الذین، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے عبادات بھی نیک لوگوں کی ہوتی ہیں. عیسیٰ کو انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تو نے، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا کہ عیسیٰ 3 کا تیسرا ہے؟ یہ عیسائی مانتے ہیں نا کہ اللہ کی پاورز کے اندر عیسیٰ بھی شریک ہیں. تو عیسیٰ کی عبادت ہوئی. یعنی نیک لوگوں کی، یہ جو رام تھا یا جو برہمن، یہ جن کی اتنی دیویاں، سارا جو بھی سری دیوی کو بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ یہ بھی ایک کنسیپٹ ہے، لیکن ہم چاہے اس کے اوپر نہ بھی مانے، لیکن ان کے یہ جو بت ہوتے ہیں نا مٹی کے، ان کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے، یہ اس کی تمثیل ہوتی ہے بعین. اسی طرح یہاں اللہ معاف کرے کسی کو تان و تشریح کرنا مقصود نہیں ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کے بعض بندے تو ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کے پوجا کرنا شروع کر دی، عزیر کو ابن اللہ کہا اور کہا یہ اللہ کا بیٹا ہمیں اللہ کے قریب کرے گا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نے تو اللہ ہی بنا لیا. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں.
مگر یعنی مومنوں کے اوپر یہ راہیں کشادہ ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے جس کی مرضی پرستش ہوگی۔ لیکن یہاں تو آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ اس چیز میں کسی ایک شخصیت پیچھے ہے، لیکن وہ اس چیز کو وہ اللہ کے قریب کنسیو کر کے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں وہ، لیکن یہاں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اللہ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو نہیں نہ مانتے، وہ تو توحید ربوبیت کے منکر ہوتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان معاشرے میں سب میں توحید ربوبیت۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے، نبی کریم نے جو الفاظ قرآن پاک میں اللہ نے کہا قل ان کان للرحمن ولد، یہ دیکھیں یہ ایک آیت، اس کی ایک ترجمہ اور تشریح یہ بھی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی عبادت کے لائق ہوتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم، اس کا مطلب ہے اللہ کی جو ذات ہے نا وہ ساری کی ساری عبادت کے لائق ہے، اللہ کے جز بھی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے کہہ دیا؟ ہمارے شعراء نے کہہ دیا، لیکن یہ گمراہی ہے کہ تو ایک گورک دندہ ہے معاذ۔